امریکہ ایران کی صلح چھوڑ کر پاکستان ساری دنیا کی صلح کرا لے، ساری دنیا کے جھگڑے ختم کرتے، پھر بھی پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا۔ یہ بات میں آپ کو بڑی آسان سی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی کہ بجلی کا پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ بجلی کا پاکستان میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو آئی پی پیز کا ہے، اور آئی پی پیز کا مسئلہ کرپشن کی وجہ سے ہے، ورنہ بجلی کا کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں پاکستان کے پاس ہیں، آپ جانتے ہیں نا K2 اب دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی، دوسری طرف کراچی صرف 26 فٹ جو ہے وہ سطح سمندر سے اونچا، تو یعنی اس سے زیادہ فلو کون سا پانی کا دنیا کے کون سے ملک میں ہوگا؟ بھئی یہ بجلی ہے اور کیا ہے، بیچ میں ٹربائنیں آپ نے لگانی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے آپ کو میگا جنریشن نہیں مائکرو جنریشن کرنی پڑے گی، اس میں جو ہے وہ کھانے کے لیے کک بیکس کم ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد کتنا بڑا ہمارا کوسٹ ہے، تو اس میں یہ ونڈ ٹربائنز لگانی ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ سولر آپ دیکھ لیجئے بھئی، جب آپ نے وہ بیچنا تھے اپنے سولر جو ہے وہ، تو اس وقت آپ نے کہا لگاؤ لگاؤ لگاؤ، اب جب وہ کام پورا ہو گیا اس میں سے جو پیسے آپ نے کھانے تھے وہ کھا لیے، ٹھیک، اور اب یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی اب ڈسکریج کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر طرح طرح کے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں نا کہ مسئلہ بجلی کا ہے یا مسئلہ کرپشن کا ہے۔ اچھا کرپشن سے میں آپ کو گزارش کروں کہ جس طرح آج کل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اسی طرح کبھی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ سنگاپور کا بھی کرپشن ہوا کرتا تھا، جب سنگاپور 1965 میں ملیشیا سے الگ ہوا۔ آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ خود اپنے ایک حصے کو کہے کہ خدا کا واسطہ ہم سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ جو سنگاپور تھا وہ ملیشیا کی اکانومی کے اوپر ایک بوجھ تھا، اور اس وقت 126 پارلیمنٹ کے ممبر تھے ملیشیا کے، اور ان سب کے سب نے یونینیمسلی یہ ووٹ دیا کہ بھئی ہم سے الگ ہو جائے، جبکہ سنگاپور ملیشیا سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو جب وہ الگ ہوا تو لی کوان اس کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے جو شارٹ لسٹ کی پرابلم، تو انہیں پتہ چلا کہ بھئی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو کرپشن ہے، جب تک ہم کرپشن پر قابو نہیں پاتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ترقی کر سکیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، زیرو ٹالرنس کے ساتھ ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کارروائی کو بنا دیا۔ ایک صرف ادارہ تھا وہاں کرپشن کا، اب بھی ایک ہی ادارہ ہے CPIB، کرپٹ پریکٹسز انویسٹیگیشن بیورو، اور 2 صرف قانون ہیں کرپشن کے، ایک پریونشن آف کرپشن ایکٹ اور دوسرا CPIB ایکٹ۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو پولیٹیکل ول تھی کرپشن کے خلاف آہنی ہاتھ سے نمٹنے کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سنگاپور تھا وہ موسٹ کرپٹ کنٹری سے جو لیسٹ کرپٹ کنٹری بن گیا۔ اور اب بھی جو اس وقت لیٹسٹ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بناتی ہے، تو اس کے اندر اس وقت بھی جو سنگاپور 182 ممالک کا وہ انڈیکس ہے، جس میں سے تیسرا نمبر جو ہے وہ سنگاپور کا، یعنی دنیا میں اس وقت صرف 2 ہی ملک ایسے ہیں جن میں سنگاپور سے یعنی کم جو ہے کرپشن ہے۔ تو یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے نا، تو اس کی اتھینٹیکیشن ہوتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ، کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کسی ملک نے کتنی ترقی کی اور اس ملک کے لوگوں کی زندگی کتنی اچھی ہے، تو آپ کو پھر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، کس ملک کے لوگوں کو کتنی لمبی اور کتنی صحت مند زندگی میسر آئی۔ نمبر 2، کس ملک کے لوگوں کی علم تک کتنی زیادہ رسائی تھی، اور نمبر 3 کہ کس ملک کے لوگوں کو کتنا ڈیسنٹ سٹینڈرڈ کی لیونگ میسر آئی۔ تو اب یہ جو پہلا ہے کہ بھئی کس ملک کے لوگوں کو کتنی لمبی اور کتنی صحت مند زندگی میسر آئی، تو اس کے اندر پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، نیوٹریشن بھی آتی ہے، اس کے اندر سینیٹیشن بھی آتی ہے، اس میں جو آپ کا سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آتی ہے، اس میں یہ جو آپ کے جو مختلف قسم کے زمینی یا ہوائی یا کوئی اور قسم کے جو ایکسیڈنٹس ہیں ان سے بچنے کا کیا نظام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو دوسرا کرائیٹیریا ایکسیس ٹو نالج، تو اس کے اندر آپ کی جو ایجوکیشن آتی ہے، چاہے وہ جو ہے آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی جو گراس نیشنل انکم ہے GNI پر کیپیٹا، یہ دیکھتے ہیں۔ اور میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی ملک کے شہری ایک سال میں کتنی ان کی انکم ہوتی ہے، اس میں سے چاہے وہ ملک کے اندر رہتے ہیں چاہے وہ ملک کے باہر رہتے ہیں، وہ ساری انکم رکھتے ہیں، اور اس میں سے وہ انکم نکال دیتے ہیں جو
باہر ملکوں کے شہری ان کے ملک میں آ کے کما رہے ہیں، تو جو بچتا ہے اس کو پورے ملک کی آبادی پر تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ GNI پر کیپٹا۔ تو اس کے اعتبار سے جو اس وقت جو ہے وہ آپ کا یہ جو سنگاپور ہے، تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے تو اس میں 193 کنٹریز میں سے وہ بنی ہے، تو اس میں سنگاپور کا 13واں نمبر ہے، ٹھیک۔ تو یعنی 13ویں نمبر پر دنیا میں آگے ہے سنگاپور، پیچھے نہیں ہے۔ اچھا، اور اس میں اب ان کی جو اس وقت GNI پر کیپیٹا جو ہے وہ 75,000 امریکی ڈالر ہے۔ اس کو اگر ہم، کیونکہ یہ سال کی ہوتی ہے تو 12 پہ اگر اس کو تقسیم کریں تو $6,250 امریکی ڈالر پر منتھ پر پرسن بنتی ہے سنگاپور کی، یعنی، اور اس کو اگر ہم پاکستانی روپے کے اندر تبدیل کریں گے تو یہ 17.5 لاکھ پر منتھ بنتی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ سنگاپور، وہ ملائیشیا نے جسے اسے کاٹ کے اپنے سے الگ پھینکا تھا، ایکسپل کیا تھا اپنی فیڈریشن سے، اب جو ہے وہ سنگاپور اس سے آگے، بلکہ بہت ہی زیادہ آگے جا چکا ہے۔ اب آپ پاکستان کو دیکھیں ذرا، پاکستان میں کرپشن سے نمٹنے کے لیے نہ جانے کتنے ادارے ہیں، نیب الگ، پھر اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے FIA الگ، اینٹی کرپشن الگ، ایون اومبڈسمین اور پتہ نہیں کیا کیا، اور نہ جانے کتنے قوانین ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے، جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، تو اس میں پاکستان 182 میں سے 136ویں نمبر پر ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ کرپشن کا لیول چیک کریں۔ اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں 193 میں سے پاکستان 168 نمبر کے اوپر ہے۔ گزارش خدمت صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں چاہے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے صدر کہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور پاکستان کے حکمران بہت زبردست لوگ ہیں، بہت ہی ٹرسٹ وردی ہیں، اس وقت تک اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ فی الواقعہ، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کرپشن کے ساتھ آنی ہاتھ سے نہیں نمٹتے۔ اب بالعموم کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہ جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی اور یہ ولاگ بنانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، کتابیں لکھنے والے لوگ، مسائل تو بتاتے ہیں جی، مسائل کا حل نہیں بتاتے۔ بھئی مسائل کا حل ہے، یہ جو مسائل، جب آپ ان کے اندر ہی مسائل کا حل ہوتا ہے نا، بھئی یہ جس طرح سے آپ تحریک انصاف کے خلاف آپ نے کریک ڈاؤن کیا زیرو ٹالرنس کے ساتھ، بس اسی طرح سے کریک ڈاؤن آپ کو کرپٹ لوگوں کے خلاف کرنے کی ضرورت ہے، اور آغاز آپ جو ہے یہ جو آپ کی IPPs ہیں ان سے کر دیں، ٹھیک۔ تو کیا حکومت چاہے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ ہر چیز زبانی کرتے ہیں اور ایک اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا، اتنی نفرت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی نفرت میں اپنا نقصان بھی خوشی سے کروانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟